اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے طریقے سمجھا دیے کہ کس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں ہو اور کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہ بولے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہوں، تو پھر سب پر خاموش ہو کر سننا فرض ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی آدمی کھانا شروع نہ کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات مت کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے ادب و احترام کی انتہا کر دی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ آج کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بات کروں گا جیسے کوئی آدمی کسی سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی آ کر کان میں بات کہتا ہے تو میں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے۔